بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور ایک جملہ میں اکثر استعمال کیا کرتا ہوں کہ نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑھیا اور پیڑا کیتا، یعنی عذر گناہ بدتر گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ پہلے گناہ کریں پھر اس کی جسٹیفیکیشن اس سے بھی بری دیں تو یہ بدتر گناہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے ہمارے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھی عین گین ہو گیا، اور اس کا انکشاف بھی خود انہوں نے کیا۔ پنجابی کا ایک مصرع ہے، امب چو پڑھ لی گئی تو باغ چ پھڑی گئی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو آرمی آفیشل ایکٹ کا قانون بننے کے کوئی 24-36 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ یہ قانون تو میں نے پاس ہی نہیں کیا، اور یہ اس وقت انہیں یاد آیا جب اس قانون کے تحت عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی اور شاہ محمود قریشی کو پکڑا گیا، اور پھر اسد عمر بھی آج گرفتار ہو گئے۔ سائفر کیس میں جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ اسی قانون کے تحت کٹی ہے، جس کے اوپر ابھی عارف علوی صاحب نے شور مچا دیا کہ یہ قانون میں نے منظوری نہیں کیا تھا اور یہ میرے سٹاف نے اس کے اوپر گڑبڑ کی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یوں لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب نے اپنے بم پر لات مار لی ہے۔ یعنی ایسا صدر جس کی ناک کے نیچے سے ایک قانون منظور ہو کر چلا گیا اور وہ اس کے بارے میں انکشاف کر رہے ہیں، بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں بڑے تمطراق سے کہ یہ قانون تو میں نے منظور ہی نہیں کیا، اس بل پر میں نے دستخط ہی نہیں کیے، اور یہ بل تو میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا واپس بھیج دو، لیکن میرے سٹاف نے میرے سے بددیانتی کی ہے۔ تو 5 سال جس سٹاف کے ساتھ آپ نے گزارے وہ آج بھی آپ کے نہ کنٹرول میں ہے، نہ اختیار میں ہے، نہ آپ کے ساتھ اتنا وفادار ہے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ عارف علوی صاحب کیا ایوان صدر میں وہ آم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ اگر آپ اتنے بے اختیار ہیں، اتنے بے بس ہیں، ویسے تو صدر بے اختیار ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ اتنا بے اختیار نہیں کہ آپ کے نیچے جو ماتحت عملہ ہے اس کی وہ آپ کی بات سن سکے یا آپ کی بات مان سکے۔ ویسے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ اب ان کو چونکہ اس کام کا ریبٹل آ رہا ہے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ انہیں صلواتیں سنا رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر یہ سمجھا کہ اس پر ایک ٹویٹ کر کے حجت تمام کر لی جائے اور معافی مانگ لی جائے، کیونکہ ان کے قائد محترم قائد تحریک جناب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس کیس کے تحت جو ہے وہ گوڈے گوڈے پھنس گئے۔ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں تو شاید نکل آتے، یعنی انہیں 3 سال سزا ہوئی ہے تو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر ان کی ضمانت لے لے، ان کی سزا معطل کر دے۔ اگر وہاں نہیں بات بنتی تو پھر بیٹھے ہوئے ہمارے عمر بدیال صاحب، سپریم کورٹ میں کیس جائے گا تو سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو جس کیس میں انہیں ریلیف ملنے کا چانس نہیں ہے وہ یہ آرمی آفیشل ایکٹ کے تحت درج ہونے والی ایک ایف آئی آر ہے، جس میں کل عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور شاہ محمود قریشی کو بھی اٹھا کے اندر کر دیا گیا ہے۔ تو اسد عمر کا نام بھی اس ایف آئی آر میں ہے، لیکن ان کی باقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی، انہیں پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں ضرور لیا گیا ہے۔ تو اسد عمر اور اعظم خان اور ان جیسے بے شمار کرداروں کا ابھی تعین کرنا ہے تحقیقات کی روشنی میں کہ ان کا ایکچولی کیا کردار ہے۔ 2 مرکزی ملزم تو سامنے ہیں، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اور شاہ محمود قریشی بھی اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس معاملے میں ان کو ویسا ٹریٹ کیا جائے جیسا عمران خان صاحب کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری سربراہ کی ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جتنی انہوں نے بھونگیاں ماری ہیں، تو پھر صدر مملکت بھی تو انہی کی جماعت کا حصہ ہے، تو جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ تو یہ تو ہو رہا ہی تھا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے وہی کام کیا جو ان کے وزیر اعظم عمران خان ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ ان کو کبھی اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ ڈالر کیسے اوپر چلا گیا؟ انہیں کبھی اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل میں لوگ کیسے ہم لوگ مال کما رہے ہیں اور پیٹرولیم بحران ہے ملک کے اندر، چینی کے اندر لوگ مال کما گئے، آٹے کے اندر مال کما گئے، اور پاکستان کو اس راستے پر ڈال گئے کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ اور یہ مہنگائی کا جو گھوڑا دوڑایا یہ عمران خان صاحب کے دور میں دوڑا، اور اب تک وہ قابو نہیں آ رہا۔ وہ گھوڑا جو ہے وہ منہ زور ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے نیچے سے اتنا کچھ جو ہے
یعنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں کہ واپس نہیں ہو پا رہی، اور کارٹل اتنے طاقتور ہو گئے کسی کے قابو میں نہیں آ رہے، جن کے منہ کو خون لگ جائے پھر وہ شکار ڈھونڈتے ہیں۔ تو جنہوں نے پیٹرول میں مال کما لیا، آٹے میں مال کما لیا، چینی میں مال کما لیا، ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی حکومتوں کے ساتھ مل جاؤ، تھوڑا مال کھلاؤ تو یہ قیمتیں بڑھاؤ۔ تو عمران خان کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا، اور اگر عمران خان سے ان کی بات نہیں بنی تو انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنا لی اور وہ کسی اور کے ساتھ مل گئے، تو دھندا تو چل رہا ہے۔ تو یہ دھندا ہے پر گندا ہے۔ تو علوی صاحب ٹویٹ کر کے پھنس گئے۔ علوی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ تو یہ میرا ذرا گلا خراب ہے تو اس کے لیے پھر سے معافی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ چلیں ان کی یہ بات ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، تو پھر کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر انہوں نے تیسری بات کی کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ بل کو دستخط کیے بغیر واپس بھیجے۔ چلے یہ انہوں نے عملے سے کہا، اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ریزن آئے گا، لیکن میں پہلے پورا سٹیٹمنٹ ان کا ٹویٹ پڑھ دوں۔ پھر انہوں نے کہا میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بل دستخط کے بغیر واپس چلے گئے ہیں، بھیج دیے گئے ہیں۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے۔ عارف علوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے کہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بل سے متاثر ہوں گے، میں نے بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ اب یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن قبل صدر عارف علوی صاحب کے ایوان صدر سے جو بل ان کو منظوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ بل واپس نہیں گئے۔ تو یہ قانون ہے کہ جب پارلیمنٹ کسی بل کو اپروو کرتی ہے اور صدر مملکت کو بھیجتی ہے تو 10 روز کے اندر صدر مملکت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بل وہ منظور کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اگر وہ منظور کرتے ہیں تو دستخط کر دیتے ہیں اوکے کے ساتھ، فائل بنی ہوتی ہے، صدر کے خوبصورت دستخط ہوتے ہیں اور وہ فائل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتی ہے۔ اتنا تو صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور صدر کی داخلے کا منشی لگا ہوا ہے کہ انہیں ٹھپا ہی دلانا ہے اور کیا کرنا ہے اس نے۔ دوسرا، اگر وہ نامنظور کرتے ہیں، مثلا انہیں کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ دوبارہ لکھتے ہیں نوٹ کہ جناب یہ بل اس وجہ سے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، تو میں ریزننگ ساتھ یہ دے رہا ہوں اور اس کو آپ پارلیمنٹ دوبارہ دیکھیں۔ اب چونکہ پارلیمنٹ ہے نہیں، یہ بل اگر نوٹ کے ساتھ واپس جاتا تو پھر یہ بل ڈمپ ہو جاتا، یہ بل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن صدر مملکت عارف علوی صاحب نے وہ بل واپس ہی نہیں بھیجا۔ اب یہاں پہ یہ باریک نقطہ ہے کہ جب بل واپس نہیں گیا تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، نوٹیفائی ہوا اور سب کو پتہ چل گیا، اخبارات میں خبریں چھپی بڑی بڑی، اور پھر اس کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی کو رات کو اٹھا لیا گیا، ایف آئی آر میں ان کا نام درج کیا گیا، عمران خان صاحب کا نام درج کیا گیا، تو دونوں کی اس کے نتیجے میں گرفتاری ہوئی۔ اور عمران خان صاحب جو کہ جن کے کوئی چانسز ہوں گے بھی، جو میں شروع میں کہا کہ شاید ان کی ضمانت ہو جائے، شاید ان کو کرلی مل جائے، کوئی کورٹ ان کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کے لیے، وہ اس کیس میں پھنس گئے۔ اب وہ گردن تک دھس گئے ہیں، تو ظاہر چیخیں نکلی ہیں، بڑی دور تک گئی ہے، اور عارف علوی صاحب کو بھی اب احساس ہو گیا کہ گیم پہ گئی ہے اور الٹی پڑ گئی ہے۔ تو انہوں نے اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ سوری معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ میرے سٹاف سے کوتاہی ہوگی۔ تو کیا صدر مملکت کے عہدے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیں کہ جناب میرے سٹاف کو غلطی ہو گئی ہے؟ اچھا اتنا بھی کہہ دیتے کہ سٹاف سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے سٹاف نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ چھپتا نہیں ہے، جھوٹ کہیں نہ کہیں نشان چھوڑ دیتا ہے، بلکہ جرم نشان چھوڑتا ہے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ واردات ڈالی، اور وہ واردات ہی مشہور ہے، اس سے پہلے بھی بڑی واردات ڈال چکے ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ کا اس سے بڑا صدارتی اسکینڈل کبھی نہیں آیا جو آج ایکسپوز ہو رہا ہے، کہ صدر کو پتہ نہیں چلا، وہ یہ مان رہا ہے کہ میرے ایوان صدر سے ایک ایسا بل ایکسیپٹ ہو گیا ہے جس میں میری مرضی اور منشا شامل نہیں تھی اور میرے سٹاف نے گڑبڑ کی ہے۔
تو جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ اس سٹاف کو بلاتے، پکڑتے، ان سب کو سولی پہ ٹانگتے، بتاتے کہ میرے سٹاف نے یہ حرکت کی ہے اور میں نے ان کے خلاف یہ کیس درج کرا دیا یا میں نے ان کو گرفتار کرا دیا ہے. بھائی سپریم کمانڈر ہے آپ فوج کے، آپ تو آرمی چیف کو آدھی رات کو طلب کریں تو وہ ان کو ویسے ہی آنا پڑتا ہے جس حالت میں وہ سوئے ہوں، اور ان کو آ کے آپ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. تو آپ تو سارے سٹاف کو، یا جن سٹاف نے آپ کی بات نہیں مانتی ان کو پہلے تو گرفتار کراتے اور پھر اس کے اوپر ایک اپنی جسٹیفیکیشن دیتے، اور پھر وہ فائل جس کے اوپر آپ نے لکھا کہ اس کو واپس بھیجنا ہے، وہ کوئی نوٹ تو ہوگا نا، اس کو کوئی اسکرین شاٹ شیئر کرتے کہ دیکھیں میرے یہ فائل ان ایکسیپٹیبل لکھا ہوا ہے اور یہ فائل میرے دفتر میں پڑی رہ گئی اور 10 دن سے زیادہ گزر گئے، اس لیے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. اب قانون تو بن گیا، صدر مملکت ہاں کرے نہ کرے اور جو کچھ مرضی کرے، یہ قانون بن گیا ہے اور اس قانون نے عمران خان کو سولی پہ ٹانگ دیا. اب اس کی کیا سزا ہوتی ہے سائفر میں آپ کو پتا ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہو چکا ہے. پھر آرمی ایکٹ کا ترمیمی بل، اس کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے، یعنی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا راستہ بھی کھل گیا ہے، اور سول کورٹ میں سائفر کیس کے اوپر بھی عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں ٹنگے جا سکتے ہیں. تو اب ان کو اس کے اوپر یا پچھتاوا ہے یا ان کو کسی نے یا وہ انہوں نے ہوشیاری چلاک بھی تو بڑے ہیں نا. یعنی اگر کوئی یہ کہ جی مجھے نہیں پتا، میرے سٹاف نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، تو یعنی خان کو بھی ویسے پتہ نہیں ہوتا تھا، میرے کو بتایا ہی ہے، تو صدر کو پتا کچھ نہیں ہوتا. اب صدر اتنے بچے چوچے کاکے چلے، نہیں پتا چلا، ہو گیا فراڈ ہو گیا. اور بھائی پچھلے 24-48 گھنٹوں سے خبریں چھپ رہی ہیں، اخبارات کی فائل جاتی ہے ایوان صدر میں، پوری کٹنگ لگ کے جاتی ہے، ہر اخبار پاکستان کا بڑا روزنامہ اس کی فائل جاتی ہے. اب تو ٹی وی کی ہیڈ لائن بھی جو ہے اور خبروں کا جو بلٹن ہوتے ہیں وہ بھی نوٹڈ ہو کے جاتے ہیں ہر ہائی پروفائل شخصیت کے پاس، ایوان صدر، ایوان پرائم منسٹر، سب کے سامنے. اب جو ذرائع ایوان صدر ہے ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، یعنی وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے 13 بل واپس کیے تھے جو انہوں نے آرڈر کیا. ان 2 بلوں کے بارے میں صدر نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی، تو یہ بل رہ گئے، قانون بن گئے. ایوان صدر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دونوں بل جو ہے وہ صدر کی طرف سے طے شدہ مدت کے تحت واپس نہیں آئے. اب سیکریٹریٹ میں کام کرنا ہوتا نا، سیکریٹریٹ خط و کتابت کے لیے ساری چیزیں لانا لے جانا، سیکریٹریٹ کو یہ بل موصول ہی نہیں ہوئے. تو صدر مملکت اس بل کے اوپر خاموش رہ کر انہوں نے نیم رضامندی ظاہر کی. تو نیم رضامندی کا مطلب رضامندی ہوتی ہے، خاموشی بھی ہاں ہی ہوتی ہے. حضور جیڑی کڑی خاموش رہے، مولوی کہندا ہاں جی راضی ہے، یا تو نہ کریں، نہ کے لیے آپ کو لاؤڈلی بتانا پڑتا ہے. تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے یہ نہیں کیا. پرابلم کیا؟ اب پرابلم یہ ہے صدر عارف علوی ہو، شاہ محمود قریشی ہو، اسد عمر ہو، عمران خان کے خلاف جتنے عمران خان کے علاوہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا نہیں سکتے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے. عمران خان صاحب نے تو اپنی یعنی لٹیا ڈبو ہی دی ہے نا، تو باقی جو ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اس کی لٹیا ڈوب رہی ہے، تو لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں. تو علوی نے بھی اپنی صدارت کی سیٹ بچا لی. تو اب ان کی یہ سیٹ بچتے بچتے خود انہوں نے ضائع کر دی. ضائع اس لیے کر دی کہ ان کو یہ ٹویٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو ایکشن کرنا چاہیے تھا. ایکشن کرنے کے بعد بات سامنے آتی کہ صدر نے یہ ایکشن کیا ہے اور یہ اس کے چیزیں. اب قانون بن چکا ہے. اب وزارت قانون کا جو اس پہ سٹیٹمنٹ اور ٹیک آیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے 24 کروڑ عوام کے ساتھ جو ہے حد کرتا ہے. اب جو ایوان صدر کا اعلامیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کو آرٹیکل 75 کے تحت 2 آپشنز ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ صدر دستخط کرے، دوسرا آپشن یہ کہ اگر وہ نامنظور کرتے ہیں تو نوٹ لکھ کر واپس کر دیں، اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. یہ تو یعنی صدر کے ٹویٹ کے بعد ایک پنڈورا باکس کھل گیا پاکستان کے اندر، اور پھر ایک کہتے ہیں نا تماشا شروع ہو گیا. پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا لگے گا کہ ان کو ایسا ہی وزیر اعظم مل جاتا ہے اور ایسا ہی صدر مل جاتا ہے، اور پرائم منسٹر بھی ہے جیسی 3 گھنٹے کے لیے دفتر آتا تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا کیا 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 نہیں کیا، اور سائفر جیب میں ڈال کے گھر لے جاتا ہے. یا صدر کا حال یہ کہ اسے نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے.
حج کرنے چلے گئے پوری فیملی کے ساتھ، اور پتہ تھا کہ پیچھے گورنمنٹ یہ لا اپروو کرا لے گی اور قائم مقام چیئرمین جو ہے سینٹ وہ صدر بن جائیں گے، اور یہی ہوا۔ اور اگر گورنمنٹ نے یہ ترمیمی بل منظور کرانے تھے تو یہ اس وقت منظور کرا لیتی، اگر ان کو خدشہ ہوتا کہ عارف علوی منظور نہیں کریں گے۔ لیکن عارف علوی صاحب نیم رضامندی کے ساتھ، بلکہ رضامندی کے ساتھ ایوان صدر میں بیٹھے، اور ان کو یہ سمجھ، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو کم از کم جو اگلا سیٹ اپ آ رہا ہے وہ کوئی 1.5-2 سال چلنا ہے، ہو سکتا ہے 5 سال بھی چل جائے، تو آپ جب تک صدر رہیں گے، جب تک وہ نگران سیٹ اپ رہے گا، الیکشن جب تک نہیں ہوتے، نئی گورنمنٹ نہیں آتی، آپ صدر مملکت موجہ لوٹو۔ تو اگلے کو تو موجیں نظر آ رہی تھی، تو جن کو کچھ کو موجیں نظر آ رہی ہیں، کچھ کو فوجیں نظر آ رہی ہیں، تو جن کو فوجیں نظر آ رہی ہیں ان کے کان بھی لال ہو گئے اور باقی جگہ بھی لال ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے نہ لین گین ہو گیا، اسی لٹے گئے، پھڑے گئے، اور عارف علوی نے مروا دیا، اور عمران خان نے بیان دے کر شاہ محمود قریشی کو پھنسوا دیا۔ ان کے بیان کی روشنی میں جو جیل میں جا کے ایف آئی اے نے ان سے تفتیش کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کیا شاہ محمود قریشی نے کیا، تو اگلا شاہ محمود قریشی نے چک لیا، انہوں نے شاہ محمود قریشی کو پھنسوایا، اور علوی صاحب نے اپنے قائد محترم چیئرمین پی ٹی آئی کو پھنسوا دیا۔ تو یہ ہو رہا ہے جی پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آج ویسے شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ مانگا تھا ایف آئی اے نے 12 روز کا یا کتنے روز کا، لیکن ان کو 1 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اور اسد عمر کو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے۔ اب 2 سکینڈل پی ٹی آئی کو پڑ گئے ہیں، ایک تو صدر مملکت کا سکینڈل ہے، اور اس میں جو آپشن سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ یا تو صدر مملکت استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ اتنی بڑی بونگی انہوں نے مار دی ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا وہ صدر مملکت کے عہدے کے قابل تھے ہی نہیں، نہ تھے نہ ہیں اور نہ آگے ہوں گے۔ اور یہ مسلح افواج کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس قدر جھلا ہے، اس قدر باولا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی 2.5 کام کرنے نے وہ بھی نہیں ہوں۔ روزانہ یہ 4 پرچیاں دیکھنیاں نے کہ ہاں یہ 4 پرچیاں میرے پاس آئی تھی، یہ پیڈ ہے، ان پیڈ ہے، اتنے تو آدمی نے کسی مالی کو لگا دے کام پہ تو وہ بھی کر لیتا ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو یہ صدر مملکت نے جو ڈاکخانہ ایوان صدر ہے اس کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور چلیں ایک کام ہو گیا تھا، یہ ان کے عملے نے بے ایمانی کر دی تھی ان کے ساتھ، تو ان کو ٹویٹ کرنے سے پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں لیا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نانی نے ویاہ کیتا کر کے پیڑا کیتا۔ ایک تو بڑی عمر میں کسی نے شادی کی نانی نے، تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے اس عمر میں آپ شادی کی، اور پھر کر کے چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے ہائے ہائے اس عمر میں بندہ ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، ٹویٹ کرنا اور پھر اور اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنا، اور اصل میں معافی مانگ رہے ہیں۔ معاف کر دو جی بھائی، معافی قوم سے مانگے کہ جن کے ساتھ آپ نے ہاتھ کیا ہے، کہ میں اس منصب کا اہل نہیں، آپ نے مجھے بٹھائے رکھا 5 سال۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ صدر کے سامنے کوئی ایسا بڑا کیس نہیں آیا، بڑا کام نہیں آیا۔ وہ جنگ لگ جاتی انڈیا کے ساتھ اور صدر سے پوچھا جاتا، سپریم کمانڈر ہے، صدر کو بونگی مار دینا یا ستا رہے تو کی بڑھنا سے۔ تو اللہ نے بچا لیا ہاتھ دے کر، اور اللہ بڑا کارساز ہے، پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، تو پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہوں گے، اور پھر رسوا بھی ہوں گے۔ تو یہ جو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، فلانی بچی کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی، کسی کا جنسی شدت، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، تو یہی کچھ جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے قوم کے ساتھ کر دیا۔ اور معاف کر دو سانو بابا جی، ایک تو حضور کر کے چلے گئے، وہ اپنے عملوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اور دوسرے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے دل میں ان کی محبت ہی نہیں جا رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، تو میں نے آپ کو صرف بتا دیا تھا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے سائفر کیس میں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ میرے ہتھوں نہیں ہوئی ہے، میرا کام نہیں گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو سطحی خیر ہے، جب یہ قانون ہی نہیں بنا، اب یہ اس کو کورٹ میں لے جائے فلانا، اب یہ کورٹ میں بھی اس کی کوئی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کریں گے بھی تو وہ کورٹ سامنے رولز اینڈ ریگولیشن رکھے گا، اور یہ رولز اینڈ ریگولیشن بڑے کلیئر ہیں۔ کورٹ کا کام صرف اس کی تشریح کرنا ہے، اور عارف علوی صاحب نے کوئی اگر لیگل ایکشن لیا ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے لیا
تو آخری نقطہ یہ ہے کہ بھائی صاحب اب صدر عارف علوی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ وہ عزت سادات بچائیں اور پتلی گلی سے گھر نکل جائیں، استعفیٰ دے دیں، جنی ہو گئی انی بڑی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے اندر تھوڑی سی وہ ہو، وہ بڑی مشکل ہے۔ عمران خان صاحب کو سمجھایا کرتے تھے باجوہ صاحب جا کر کے الیکشن کرا لو، اب باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں تو چلو الیکشن کرا لیتے ہیں، اگر آپ پاپولر ہیں، اتنے زیادہ آپ نے اچھے کام کیے ہوئے تو الیکشن میں چلے جاتے۔ تو عمران خان نہیں مانتا تھا۔ وہ جب تحریک عدم اعتماد آئی، اس کو ایوان وزیر اعظم سے نکالا گیا، پھر لوگوں نے کہا کہ چپیڑے مار کے نکالا ہے، اور پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن یہ بات تو بنی ہوئی ہے نا، تو پھر کیا تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک اور آدمی کو اسی طرح نکالا گیا؟ تو بہتر ہے کہ منہ لال کرانے کی بجائے، منہ سرخ کرانے کی بجائے آپ عزت و احترام کے ساتھ ویسے نکل لیں جیسے آپ حج پہ نکلے تھے، وہ بہتر نہیں ہوگا؟ مشورہ مفت ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال ہے۔